لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام. وقال المعصوم: أدبوا أولادكم بحب الله وحب رسول الله وحب آل رسول الله. صلوات اور یہ بھی میں عرض کروں گا کہ جو بھی اس مقام پہ آتا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس سے پوچھ لیا کریں کہ جناب یہ جو آپ نے گفتگو کیا یہ کہاں سے کی؟ کہ قرآن سے کی ہے، حدیث سے کی ہے، تاریخ کی کس کتاب سے کی ہے، کسی مستند عالم دین کا بیان ہم یہاں ہمارے سامنے بیان کیا ہے. اور خصوصیت کے ساتھ ان چیزوں کا بھی خیال رکھا کریں کہ جب ہم معصوم کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا جملہ ہماری زبان سے نہ نکلے جس سے معصوم کی توہین ہوتی ہے. یہ مد نظر جو ہونا چاہیے عقائد کے حوالے سے، اخلاقیات کے حوالے سے، احکام کے حوالے سے. یہ آپ لوگوں کا فرض ہے کہ جو بات بھی آپ کا ذہن قبول نہیں کرتا، آپ کا مطالعہ قبول نہیں کرتا، آپ کی تربیت جو کی گئی ہے وہ قبول نہیں کرتا، تو مجھے پکڑے کہ جناب یہ جو آپ نے روایت پڑھی ہے یہ کہاں سے پڑھی ہے؟ اس عالم دین نے اس کو لکھا ہے، کس کی حدیث کی کتاب میں لکھا گیا ہے؟ اس آیت کی جو آپ کی معنی کر رہے ہیں یہ کس مفسر نے یہ معنی کیا؟ یہ آپ کا حق ہے. اور اگر آپ لوگ یہ کام شروع کر دیں تو ہم بغیر مطالعے کے نہیں مجلس پڑھیں گے. مطالعے کے ساتھ ہر کوئی آئے گا اور کتاب کو پڑھ کے آئے گا. الحمدللہ اس وقت بڑا ذخیرہ موجود ہے، بڑا ذخیرہ تفاسیر اردو میں کوئی میرا خیال میں کوئی 2 درجن کے قریب تفسیریں ہو گئی جو اردو میں آ گئی ہے. احادیث کی کتابیں اردو میں آئی ہوئی ہیں، تاریخ کی کتابیں اردو میں آئی ہیں، مسائل کی کتابیں اردو میں آئی ہوئی ہیں. جو مستند علماء نے لکھی ہیں ان کو ہم پڑھیں اور اسی سے پھر آپ لوگوں کو سنانا چاہیے. صلوات پر محمد وعلیہ. کل میں نے عرض کیا تھا کہ خالق اکبر نے والدین پر یہ ذمہ داری عائد کی کہ وہ اولاد کی اچھی تربیت کرے، جب کہ والدین کا حق اولاد پہ یہ قرار دیا کہ وہ ماں باپ کی اطاعت کرے اور ان کے سامنے اف تک. کل جو لوگ موجود تھے یہاں تک میں نے گفتگو کی اور پھر میں نے بتایا تھا کہ بچے کی تربیت کب سے شروع کی جائے، آغاز بھی بتایا تھا. اور پھر جب بچہ ماں کے شکم میں منتقل ہوتا ہے تو وہیں سے سیکھنا شروع کر دیتا ہے، وہیں سے سیکھتا ہے. اس کی میں نے مثال بھی آپ کو دی تھی. آج عرض کرنا ہے کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ماں باپ سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ بچے کی ولادت پر عام طور پر نہ ان کو اس کی غذا کی کوئی فکر ہوتی ہے، نہ کپڑے کی کوئی فکر ہوتی ہے، نہ روٹی کی فکر ہوتی ہے، اس کی غذا کی فکر ہوتی ہے. سب سے زیادہ یہ فکر ہوتی ہے کہ اس بچے کا نام کیا رکھا جائے. بلکہ کئی تو بچے کے پیدا ہونے سے پہلے نام رکھ لیتے ہیں. ویسے مستحب بھی ہے کہ اگر آپ کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، اولاد نرینہ نہیں ہے تو منت مان لیں کہ اللہ مجھے فرزند عطا کرے، میرے اللہ میں اپنے بچے کا نام تیرے حبیب کے نام سے رکھوں گا.
جس کے 4 بیٹے ہوں اور اپنے بیٹوں میں کسی کا نام میرے نام کے ساتھ نہ رکھے. 4 بیٹے ہیں اور میرے نام سے کسی کا نام نہیں رکھا گیا. فرمایا اس نے میرے اوپر جفا کی. ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے نام کے سلسلے میں ہمیں آزاد نہیں چھوڑا کہ جو تمہاری مرضی ہے. میں حیران ہوتا ہوں کئی لوگ جب ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ جی اس نام کا معنی بتائیں. مجھے ایک ٹیلی فون آیا کہ نماز کا کہ جی اس کا نام بتائیں. میں نے کہا یہ نام نہ اردو ڈکشنری میں ہے، نہ فارسی میں ہے، نہ عربی میں ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ نام بچے کا ایسا رکھا جائے کہ ایسا نام پورے خاندان میں کسی کا نہ ہو. تو وہ کسی اداکار کا ہو سکتا ہے. معصومین تو جو ہے وہ 14 ہیں، امام 12 ہیں، ظاہر ہے انہی میں سے آنا ہے. اور وہ اداکار تو کئی نام ان کے ہوتے ہیں تو وہ کسی اداکار کا ایسا نام ہو سکتا ہے. قربان جاؤ سید الشہداء فرماتے ہیں اگر اللہ مجھے 1000 فرزند عطا کرتا سب کے نام علی رکھتا اور اگر 1000 بیٹیاں عطا کرتا سب کے نام فاطمہ. عظمت سیدہ پہ بلند تر صلوات. اور پھر ان ناموں کی قدر بھی کرے. اگر بیٹے کا نام محمد رکھا ہے، علی رکھا ہے، فاطمہ بیٹی کا نام رکھا ہے، اس نام کو اس کا احترام کریں. اس نام کو جس طرح ہے اس طرح بولیں. اس نام کو بگاڑے نہیں. معصومین نے اسے منع کیا. کیوں فرمایا؟ ہمارے نام سے اپنے بچوں کا نام رکھو، مشتق کر کے رکھو. کیوں؟ آپ اپنے بچے کا نام آپ بھی رکھتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ عبادت نہ کرتا ہو. آپ اس کا نام صادق رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے سچ ہو نہ بولتا ہو. آپ اس کا نام کاظم رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے غصے میں ضبط نہ کرتا ہو. لیکن کسی نہ کسی موقع پہ جب تنہائی میں بیٹھے گا سوچے گا نام تیرا عابد ہے تو عبادت نہیں، نام تیرا سجاد ہے تو سجدہ نہیں کرتا، نام تیرا صادق ہے تو سچ نہیں بولتا. یہی نام اس کے اندر انقلاب پیدا کر دے گا. یہی اس کی تبدیلی کا ذریعہ ہوگا. ہم نام رکھتے ہیں، ہمیں مستقبل کا علم نہیں ہوتا کہ یہ بچہ کیسا بنے گا. کئی بچے اسم با مسمى ہوتے ہیں. وہ حضرت غور کے بارے میں سید الشہداء نے فرمایا تھا کہ تیری ماں نے تیرا نام غور رکھا ہے، تو اسم با مسمى ہے، تو دنیا میں بھی آزاد ہے آخرت میں بھی آزاد ہے. اسم با مسمى ہوتے ہیں نام، لیکن ہم نہیں جانتے. لیکن ہمیں حکم ہے کہ اپنے بچوں کے نام معصومین کے ناموں سے مشتق کر کے رکھو. ایک گھر میں 3 علی ہو سکتے ہیں، علی الاکبر، علی الاوسط، علی الاصغر. 3 نام ہیں. فاطمہ کبریٰ، فاطمہ صغریٰ ہو سکتے ہیں نام.
پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کوئی شخص آتا جس کا نام درست نہ ہوتا فوراً اس کا نام تبدیل کرا دو، فرماتے اپنا نام تبدیل کرو، تمہارا نام ٹھیک ہو نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ چونکہ ہم مستقبل سے واقف نہیں ہیں، وہ ذات جو ماضی سے واقف ہے، حال سے واقف ہے، مستقبل سے واقف ہے، اگر وہ کسی کا نام رکھے تو وہ یقیناً واقع کے مطابق ہوگا، اسم با مسمى ہوگا۔ یہ میں آج کروں گا کہ کون کون کے نام اس ذات کی طرف سے آئے اور وہ بچے کس طرح اسم با مسمى بنے۔ ہر بچہ اپنے باپ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، امیر کا بچہ ہو، غریب کا بچہ ہو، اپنے باپ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ جتنا بھی غریب، انبیاء اپنے باپ کے گھر پیدا ہوئے، پیغمبر خاتم اپنے باپ کے گھر پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم اپنے باپ کے گھر پیدا ہوئے۔ کائنات میں ایک بچہ ایسا ہے جو اپنے باپ کے گھر میں نہیں پیدا ہوا، وہ اللہ کے گھر میں پیدا ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ باپ کا گھر نہیں تھا، باپ کا گھر تھا، اللہ کے گھر بھی جو پیدا ہوا کہ اس کی والدہ بیت اللہ میں رہ رہی تھی، اندر رہ بھی نہیں تھی۔ یہ بھی نہیں ہے کہ اندر رہ رہی ہوں اور اچانک بچے کی ولادت ہو گئی ہو، ایسا نہیں ہے، اندر بھی نہیں ہے، باہر ہے۔ اچھا دروازہ کھلا ہوا ہوگا، تشریف لے آئی اور اندر داخل ہو گئی ہوگی، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اب ایک وقت تھا، این وقت کے ٹائم پہ ایک خلوت چاہیے، تنہائی چاہیے، اندر داخل، ایسا بھی نہیں ہے، دروازے کو تالا لگا ہوا ہے۔ اچھا چابی ان کے پاس ہو، کوئی چابی سے دروازہ کھولا ہو، نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ آئیں تو کیا کیا؟ خانہ کعبہ کا طواف کیا اور اپنا عقیدہ بتایا۔ ان لوگوں کو قرآن جب لائن چل رہا ہے، لوگ سن رہے ہیں، میں ان کو دعوت دیتا ہوں جو امیر المومنین اور پیغمبر خاتم کے والدین کے بارے میں گستاخی کرتے ہیں، جسارت کرتے ہیں، آؤ علی کی ماں کا عقیدہ سنو۔ خانہ کعبہ کا طواف کیا، دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، اللہم انی مومنۃ بک، اے میرے اللہ میں تیری ذات پہ ایمان رکھتی ہوں۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ اے میرے اللہ میں تیری ذات پہ ایمان رکھتی ہوں، وَبِرُسُلِکَ تیرے سارے رسولوں پہ ایمان رکھتی ہوں، وَبِكُتُبِکَ تیری ساری آسمانی کتابوں پہ ایمان رکھتی ہوں، وَبِالْمَلَائِكَتِکَ اور تیرے سارے فرشتوں پر ایمان رکھتی ہوں۔ پروردگارا تجھے واسطہ میرے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ کا، جنہوں نے خانہ کعبہ کو بنایا ہے، میرے اللہ، اللہم اے میرے اللہ بحق ھذا المولود الذی فی بطنی، تجھے واسطہ اس مولود کا جو میرے شکم میں ہے، سہل علی الولادہ اس بچے کی ولادت کو آسان فرما۔ واسطے دیے، دعا کا طریقہ بھی بتایا کہ دعا جب خدا سے مانگنی ہے
تو کسی مقدس ہستی کو تلاش کرو جن کا واسطہ ہو. ابراہیم خلیل اللہ کا. اس کا مطلب ہے مادر علی اپنے اس مولود کی عظمتوں سے آگاہ تھی، تب اس کا واسطہ دے کے دعا مانگ رہی تھی، میرے اللہ تجھے اس بچے کا واسطہ جو میرے شکم کے اندر ہے. آپ کہیں گے کیسے معلوم تھا؟ واضح کرتا ہوں کہ جب پیغمبر خاتم تشریف لاتے تھے تو جناب فاطمہ بنت اسد کھڑی ہو جاتی تھی، تو حضور والدہ کہتے تھے امیر المومنین کی والدہ کو، تو فرماتے آپ کھڑی نہ ہوا کریں، آپ زحمت نہ کیا کریں. اس وقت کی بھی کہتی کہ اللہ کے رسول میں خود نہیں کھڑی ہوتی، جب آپ تشریف لاتے ہیں تو جو بچہ میرے شکم میں ہے اس کی آواز آتی ہے قومی یا اماں، اے مادر گرامی آپ کھڑی ہو، اللہ کے رسول آ رہے ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی. خوشنودی سید محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد آل محمد. اس کو آپ فرض کریں یہ خانہ کعبہ کے بیٹھے تھے، اس طرف دروازہ ہے، اس طرف دیوار ہے جسے مستجاب ہے، بالکل مخالف سے بنے. اس طرف سے دروازہ، ادھر سے در بنا، مخالف سمت سے در بنا، کہ کوئی یہ نہ کہے چابی حضرت ابو طالب کے پاس تھی، چابی لے کے آئی، تالا کھولا، اندر چلی گئی. یہاں سے دیوار کس کی ہے؟ اینٹوں کی نہیں ہے، دیوار پتھروں کی ہے، اور پتھر بھی چھوٹے چھوٹے نہیں ہیں، پتھر بھی بڑے بڑے پتھر ہیں. اب فطرت انسانی کیا ہے؟ فطرت انسانی یہ ہے کہ اگر آپ جا رہے ہو اور اوپر سے کسی دیوار میں آپ دراڑ دیکھیں تو آپ اندر جائیں گے یا دور بھاگیں گے؟ اور پھر دیوار بھی پتھروں کی ہو کہ ایک ایک پتھر لگے تو بندے کا بچنا جو ہے وہ مشکل ہے. ادھر دیوار کے اندر دراڑ پیدا ہوئی، دروازہ پیدا ہوا، ادھر مادر علی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئی اور پھر وہ مل گئی. وہ دیوار اس طرح پہلے تھی، پھر وہ مل گئی، دیوار اندر گئی، بچے کی ولادت ہوئی. اب یہ دراڑ باقی ہے، آج تک اس کے نشانات علامات. جب بھی خانہ کعبہ دوبارہ تعمیر ہوا وہ دراڑ پھر بھی وہاں باقی رہی، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکا. اب جو جناب فاطمہ بنت اسد روایت کرتی ہیں، شیعان اہل بیت، تو مادر علی نے علی ابن ابی طالب کی سیرت، کردار اور ایمان بتایا ہے، اس کی طرف توجہ کرے. کسی غیر ذمہ دار کی بات کو نہ اس کو اہمیت دے کہ مادر علی نے کیا فرمایا. بی بی فرماتی ہے جب میرے بچے کی ولادت ہوئی تو جو سب سے پہلا کام کیا اپنی پیشانی کو خاک پہ رکھا اور گوشت شہادت بلند کر کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اور ابھی اسی لمحے ولادت با شہادت ہو رہی ہے. یقین توحید علی ابن ابی طالب کو دنیا میں کس نے پڑھایا؟ کس استاد سے پڑھا؟ میں پوچھوں گا مولا، آپ ابھی آ رہے ہیں، چلو پیغمبر اکرم کی خدمت میں آتے، حضور آپ کو پڑھاتے اور اس کا
جواب عالم اہل سنت نے دیا ہے، میں اسی کو ذکر کروں گا۔ مولانا کوثر ریاضی وہ فرماتے ہیں، لوگ کہتے تھے علی پہلے مسلمان تھے، میں کہتا ہوں علی پہلے مسلمان نہیں تھے، علی پہلے ہی مسلمان۔ اور میں ایک اور جملہ بھی عرض کر دوں، اس جملے سے مولا امیر نے مسلمانوں کو ایک پیغام دیا زبان حال سے، دنیا والوں کل تم ایک تاریخ مرتب کرو گے کہ فلاں پہلے نمبر پہ اسلام لے آیا، فلاں دوسرے نمبر پہ اسلام لے آیا، بوڑھوں میں فلاں پہلے نمبر پہ، عورتوں میں فلاں پہلے نمبر پہ، بچوں پہ فلاں پہلے نمبر پہ۔ میری ولادت کے بعد 13 سال کے بعد اعلان رسالت ہوگا، 13 سال کے بعد اعلان رسالت ہوگا۔ اب تم تو نمبر اس کا لگاؤ گے نا جو 13 سال کے بعد اقرار کرے گا، اور میں نے تو پیدا ہوتے ہی اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر کے بتایا، مجھے اس لسٹ میں شامل نہ کرنا۔ میں اس تمہاری لسٹ میں نہیں ہوں، میں نے تو پیدا ہوتے ہی اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا۔ لیکن 3 دن نہ کچھ کھایا پیا، نہ آنکھیں کھولا، نہ مولود، کچھ کھا نہیں رہا، کچھ پی نہیں رہا، آنکھیں بھی بند ہیں۔ پیغمبر خاتم تیسرے دن تشریف لائے، علی ابن ابی طالب آنکھیں بند تھی، پیغمبر کے ہاتھوں پہ آئے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو ہاتھوں سے دوسرے بندے کو پہچان لیتے ہیں، کیوں؟ پہلے وہ بندہ انہوں نے دیکھا ہوتا ہے، پہلے اس کے ہاتھ بس کی ہوتے ہیں، حضور سے تو پہلی ملاقات ہو رہی ہے، حضور کے ہاتھوں میں پہلی مرتبہ آ رہے ہیں، ادھر حضور کے ہاتھوں میں آئے، ادھر نگاہ آنکھیں کھولی، پہلی نظر پیغمبر کے چہرے پہ ڈالی، پیغمبر نے اپنی نظر علی ابن ابی طالب کے چہرے پہ ڈالی اور فرمایا، یا علی، تو نے اپنی نظر کو میرے چہرے کے لیے مختص کیا، میں نے تجھے اپنے علم کے لیے مختص کیا۔ میرے علم کا تو وارث ہے، پہلی نظر۔ اور نبی اکرم نے اپنی پہلی غذا پیغمبر اکرم نے اپنے بھائی، اپنی زبان پیغمبر اکرم نے علی ابن ابی طالب کو سکھائی۔ اب مولا امیر کتنی عمر ہے؟ قرآن کی پہلی آیت کب نازل ہوئی؟ 13 سال کی، جب مولا کی عمر کتنی تھی؟ 13 سال۔ جب پیغمبر اکرم کے ہاتھوں پہ آئے تو ڈاکٹر قلب صادق کے جملے ہیں، اقرأ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا میں کچھ پڑھوں؟ واہ بھائی واہ، اے اللہ کے رسول، ابھی تو رسالت کا اعلان ہی نہیں ہوا، ابھی تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، صادق امیر تو کہتے ہیں لیکن رسول کا اعلان ہی نہیں ہوا، نہ پیغمبر نے اعلان کیا، نہ کسی کو پتہ ہے۔ ایک مخفی بات ہے جس کو آپ ظاہر کر رہے ہیں، اے اللہ کے رسول کیا میں کچھ پڑھوں؟ وہ بتائیں گے، دنیا والوں میں نے پیدا ہوتے ہی اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا اور پیغمبر کے ہاتھوں پہ آتے ہی پیغمبر کی رسالت کا اعلان کیا۔ قرآن نازل ہوگا تھا؟ قرآن نازل نہیں ہوا تو قرآن کی کون سی سورت پڑھی؟ سورہ بقرہ،
محمد، سورہ ابراہیم، سورہ نوح، مولا امیر نے سورہ مومنون کی آیات کی تلاوت کی۔ غور کریں سورہ مومنون نے کیوں انتخاب کیا؟ مولا امیر نے سورہ مومنون کا انتخاب کیوں کیا؟ وہاں صاحبان ایمان کے 8 صفات موجود ہیں۔ آپ سے مولا کو کتنی محبت ہے کہ آپ نے تیسرے دن، ولادت کے تیسرے دن آپ کے صفات بتائے کہ میں جن کا امیر ہوں وہ مومن کون ہے؟ میں جن کا امیر ہوں وہ مومن کون ہے؟ پیغمبر خاتم کی ایک اور حدیث ہے، فرمایا قرآن میں جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہوا ہے، اے صاحبان ایمان، ان کے رئیس، ان کے امیر علی ابن ابی طالب ہے۔ اب قرآن کو پڑھ لیں، میں ایک آیت پڑھتا ہوں، باقی جو ہے وہ آپ 18واں سپارہ ہے، سورہ مومنون ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین ہم فی صلاتہم خاشعون۔ کیا وہ مومن کامیاب ہے؟ قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہیں جو نماز میں خشوع و خضوع کرتے ہیں۔ تو مولا امیر المومنین کن کے امام ہیں؟ کن کے امیر ہیں؟ جو نماز میں خشوع و خضوع کرتے ہیں۔ امیر پر ناراض نہیں ہونا، ظاہر قرآن کی آیت ہے، پیغمبر کی حدیث ہے، دونوں کو ملا کے میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ مجھے بتائیں جو پڑھتا ہی نہ ہو اسے حق ہے وہ کہے علی میرے امیر ہے، علی میرے امام ہے؟ خود پیغمبر ہے، آپ خود کہتے ہیں، اذان میں کہتے ہیں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین۔ یاد رکھیں یہ حقائق ہیں جن سے انکار نہیں ہو سکتا۔ مولا امیر نے وہ آیت سورہ مومنون کی جو پڑھی ہے ان میں پہلی آیت یہ ہے قد افلح المؤمنون الذین ہم فی صلاتہم خاشعون۔ فرمایا وہ مومن کامیاب ہے جو نماز کو خشوع و خضوع سے ادا کرتے ہیں۔ تربیت پیغمبر خاتم نے کی، پیغمبر خاتم کر لیا ہے۔ اب وہ یہ سارا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، یہ اگلا جملہ جو میں عرض کر رہا ہوں، اب سوال پیدا ہوا کہ اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ اللہ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، اس بچے کا نام کیا پیدا کیا جائے؟ اور میں یہاں ایک جملہ عرض کیے جاؤں، وہ جملہ رہ نہ جائے، اور وہ مولانا ذیشان حیدر جواتی رحمت اللہ علیہ نے بڑے اچھے انداز میں بیان کیا ہے، انہی کے حوالے سے بیان کروں گا تاکہ ان کی یاد بھی باقی رہے۔ وہ فرماتے ہیں ہر بچہ ماں باپ کے گھر پیدا ہوتا ہے، ایک بچے کو اللہ نے اپنے گھر میں پیدا کیا، حکمت پروردگار خود جانتا ہے حکمت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں جو میں سمجھا ہوں جب اس کے ماننے والے اس کے کمالات دیکھیں گے، اس کے فضائل دیکھیں گے تو اسے اللہ کہنے لگیں گے، رب کہنے لگیں گے۔ اللہ نے ایسا انتظام کیا، اگر وہ گھر میں پیدا ہوتا تو انکار کر جاتے کہ یہ پیدا ہوا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے گھر میں پیدا کیا کہ جب 13 رجب آئے گی اشتہار چھپیں گے، جشن مولود کعبہ، مولود کعبہ کا جشن ہے، وہاں
جب وہ بیٹھیں گے محفل میں اور سوچیں گے، بیان کرنے والا بیان کرے گا، آج 13 رجب کو علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، تو ضمیر انہیں بول کے کہے گا عقل کرو، جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، جو پیدا کرتا ہے وہ خدا ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور میں کہوں گا خالق اکبر کا تمہارے اوپر کتنا احسان ہے کہ تمہیں گمراہی سے بچانے کے لیے اپنے ولی کو اپنے گھر میں بھیجا، تاکہ یہ سمجھ آ جائے کہ مولود کعبہ وہ تو پیدا ہوا ہے، پیدا کرنے والے کو خدا کہتے ہیں، پیدا ہونے والے کو خدا۔ اب نام کیا رکھا جائے؟ پہلے میں نے مولا امیر کی والدہ کا عقیدہ بتایا، اب ان کے والد کا عقیدہ بتایا۔ حضرت ابو طالب آئے خانہ کعبہ کے ساتھ میں، دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، یا رب ذل غسق الدجی والقمر المختلط المضی بین لنا من حکمک المقضی ما لا ترا فی اسم ذی السبی۔ اے تاریک رات کے پیدا کرنے والے اللہ، یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یا رب ذل غسق الدجی والقمر المختلط المضی، اے روشن چاند کے پیدا کرنے والے اللہ، بین لنا من حکمک المقضی، اے میرے اللہ جو تو نے اپنے ہاں فیصلہ کر رکھا ہے، اس فیصلے سے ہمیں آگاہ کر، ما لا ترا فی اسم ذی السبی، بتا اس بچے کا نام میں کیا رکھوں۔ یہ دعا مانگی حضرت ابو طالب، جواب آیا، زمین پھٹی، بادل کا ٹکڑا نمودار ہوا، ایک سبز رنگ کی تختی تھی۔ اگر کوئی شاعر بیٹھا ہے تو یقیناً وہ اس میں دلچسپی لے گا، اسی قافیہ اور ردیف میں، یہی جو 4 اشعار تھے، اسی قافیہ اور ردیف میں اس تختی پر 4 شعر لکھے ہوئے۔ پہلا شعر حضرت ابو طالب کا تھا، یا رب ذل غسق الدجی، جواب میں آیا خصصتما بولد الزکی، خصصتما، اے فاطمہ بنت اسد، اے ابو طالب، ہم نے تمہیں انتہائی ذہین فرزند عطا کیا۔ وہ کون ہے؟ الطاہر المنتجب الرضی۔ قبلہ صاحب کسی اپنے مومن کو کہہ دیں تو بڑا پاکیزہ آدمی ہے، ہمارے عالم دین ہے، ان کی بات حجت ہے، تو دوسرے سننے والے بھی کہہ دیں گے کہ قبلہ صاحب بغیر ثبوت کے بات نہیں کرتے۔ وہ ایک خطیب عالم دین ہے، لیکن وہ ذات جو خالق کائنات ہے، وہ اگر کسی بچے کے بارے میں کہے الطاہر، یہ پاکیزہ ہے، المنتجب، یہ برگزیدہ ہے، یہ منتخب شدہ ہے، اس کو الیکشن کی ضرورت نہیں، یہ میرا منتخب شدہ ہے، الرضی،
تمہیں رضی اللہ کہنے کی ضرورت نہیں، یہ میرا پسندیدہ ہے۔ الطاہر منتجب الرضی اسمہ من شامخ علی، وہ علی الاعلیٰ ہے۔ اس علی الاعلیٰ نے اس بچے کا نام علی اشتقا من العلی اپنے نام سے مشتق کر کے علی رکھا ہے۔ وہ علی الاعلیٰ ہے، وہ علی الاعلیٰ ہے، یہ علی ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، وہ مالک ہے، یہ عبد ہے۔ اس کو عبد سمجھنا، کمالات جتنے بھی کمالات ہوں وہ تمام امکانی حدود جتنی ہو سکتی ہیں وہاں تک پہنچ جائیں، سید الاولیاء بن جائیں، امام المتقین ہوں، قائد الغر المحجلین ہوں، پھر بھی یہ عبد ہوں گے، وہ معبود ہوگا۔ یہ مخلوق ہوں گے، وہ خالق ہوگا۔ اور خود مناجات میں فرمایا کفا بی عزت ان تکون لی ربا، کیا علی کی یہ عزت کم ہے کہ تو علی کا رب ہے؟ کفا بی فخرا ان اکون لک عبدا، کیا علی کے لیے یہ فخر کم ہے کہ علی تیرا بندہ ہے؟ پروردگارا، میں جس طرح رب چاہتا تھا میں نے تجھے پا لیا، جس طرح تو عبد چاہتا ہے علی کو اپنا عبد بنا۔ اور میں نے عرض کیا کہ اگر اس کے کردار میں علو نہ ہوتا، اگر اس کے کمالات میں بلندی نہ ہوتی، اگر وہ ساری کائنات میں بعد از پیغمبر بلند نہ ہوتا تو خالق اس کا نام علی ہے۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے میں آپ کو کہ باقی معصومین کہ جن کے نام پیغمبر خاتم کی وساطت سے خالق اکبر کی طرف سے آئے، وہ سارے کے سارے اسم با مسمى تھے۔ سید الشہداء نے جو نام رکھے امام معصوم ہیں وہ بھی تقریباً سارے کے سارے اسم با مسمى تھے، جیلوں کے ایام ہیں۔ اور میں اپنی طرف سے نہیں، مولانا سید صفدر حسین مرحوم اعلی اللہ مقامہ ایک روایت پڑھتے تھے، میں وہی روایت چل ان کی مناسبت سے عرض کروں گا۔ البتہ میں وضاحت کر رہا ہوں کہ جو میرا بیان ہوگا اس کو آپ اسی انداز سے نوٹ کریں جو میں عرض کروں گا۔ مظلوم کربلا عصر عاشور کو جب قیام میں الوداع کرنے کے لیے آئے، امام نے جہاں اپنی بہن کو اور وصیتیں کی، مرحوم فرماتے تھے 2 وصیتیں کی، یا اختی زینب لا تنسیلی فی صلاۃ اللیل، بہن زینب مجھے نماز تہجد میں نہ بھولنا۔ ایک وصیت۔ دوسری وصیت، اے میری بہن زینب، میں جا رہا ہوں، میری یہ 3 سالہ بچی تیرے حوالے۔ ریاض القدس والے نے بھی اس روایت کو لکھا ہے، بچی کا نام نہیں ہے، نام نہیں ہے۔ شام میں آپ گئے ہیں، زیارت بھی کر کے آئے ہیں، میں نام کے بغیر، قبلہ صاحب بھی نام کے بغیر پڑھتے تھے،
3 سالہ بچی، کیونکہ امام کی اولادوں کے بارے میں مورخین میں اختلاف ہے کہ بیٹیاں کتنی تھی، البتہ بیٹوں کے بارے میں تو تقریباً اے میری بہن زینب میں جا رہا ہوں، میری یہ 3 سالہ بچی تیرے حوالے۔ ادا کرو مظلوم کربلا کی شہادت ہو گئی، چادریں لٹ گئی، خیموں میں آگ لگ گئی، بیویاں ننگے سر خیموں سے باہر آ گئی، بچی سیلی ہوئی ہے، پھپھی کے دامن کے ساتھ ہمیشہ رہ رہی ہے۔ امام وصیت بھی کر کے گئے تھے میری اس بیٹی کا خیال کرنا، اور 11 محرم کو یہ اسیران قیدی بنا کے کوفہ کی طرف لے جایا گیا۔ یہ معصومہ پھوپھی کے ساتھ ہے، کبھی کبھی رستے میں پوچھتی ہے پھوپھی اماں میرے بابا کہاں گئے ہیں؟ پھوپھی اماں میرے بابا کہاں گئے ہیں؟ معصومہ کہتی بیٹا تیرے بابا سفر پہ گئے ہیں۔ مرحوم فرماتے تھے ایک دن یہ قافلہ زندان شام میں قید ہو گیا۔ ایک دن معصومہ نے پوچھا پھوپھی اماں جو بندہ سفر پہ جاتا ہے وہ واپس پلٹ کے نہیں آتا، میرے بابا اگر سفر پہ گئے ہیں تو واپس پلٹ کے نہیں آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ زندان شام میں ایک دن جناب زینب کبریٰ نے دیکھا ام کلثوم زیادہ رو رہی ہے، زیادہ غم طاری ہے۔ کہا بہن ام کلثوم جتنے مصائب تیرے اوپر آئے اتنے ہی میرے اوپر آئے، آج تیری حالت بڑی پریشان ہے، وجہ کیا ہے؟ بی بی کہتی ہے بہن زینب شام کا ٹائم تھا، پرندے جا رہے تھے، بھائی کی اس بچی نے پوچھا پھوپھی اماں یہ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا یہ گھروں کو جا رہے ہیں۔ کہا پھوپھی اماں کیا کوئی وقت آئے گا ہم بھی گھروں کو پلٹ کے جائیں؟ کیا کوئی وقت آئے گا ہم بھی اپنے گھروں کو پلٹ کے جائیں گے؟ طاہر دمشقی کا بیان ہے آدھی رات کا ٹائم تھا، ہر کوئی سویا ہوا تھا، یزید اپنے محل میں سویا ہوا تھا، اس کے سامنے مظلوم کربلا کا سر اکثر ایک تشت میں پڑا تھا۔ آدھی رات کا ٹائم ہوا، مظلوم کے سر نے پرواز شروع کیا، مظلوم کا سر روشن لال کے قریب گیا، رخ ہوا زندان کی طرف، مدت کے خوش ہونٹوں میں آواز پیدا ہوئی او میری بہن زینب میری بچی کو خاموش کراؤ، او میری بہن زینب میری بچی کو خاموش کراؤ۔ یزید بیدار ہوا، اس نے غلام سے کہا جاؤ سید سجاد سے پتہ کرو کسی بچے کا زندان میں انتقال تو نہیں ہو گیا۔ یہ غلام آیا، امام سے پوچھا، امام نے فرمایا نہیں کسی بچے کا انتقال نہیں ہوا، میری ایک 3 سالہ بہن ہے، رات کو سوئی ہوئی تھی، عالم خواب میں بابا کو دیکھا ہے، بچی بیدار ہوئی ہے، بچی کہتی ہے ابھی ابھی میرے بابا یہاں تھے، بتاؤ میرے بابا کہاں گئے؟ ہم نے بڑی کوشش کی، بچی خاموش نہیں ہوتی۔ وہ آیا، اس نے یزید کو بتایا کہ وہ بچی بابا کو خواب میں دیکھا ہے، بچی رو رہی ہے۔ صاحبان اولاد میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کے بچے روئے آپ پہلانے کے لیے کیا دیتے ہیں؟ بچوں کو مٹھائی دی جاتی ہے، بچوں کو پیسے دیے جاتے ہیں، بچوں کو کھانے کی کوئی اور چیز دی جاتی ہے۔ یزید نے کہا اچھا بچی بابا سے ملنا چاہتی ہے، لے جاؤ سر۔ وہ تشت غلام لے کے آیا، زندان کے دروازے پر سید سجاد نے بابا کا استقبال کیا، بندے ہوئے ہاتھوں میں بابا کا سر وصول کیا اور سلام کیا، السلام علیکم
वापस आए, आपके छोटे छोटे बच्चे की शिकायत की लिस्ट तैयार की होगी। कोई बच्चा कहेगा बाबा इस मोहल्ले के बच्चे ने मुझे पत्थर मारा, इसने मुझे फलां चीज छीन ली, अदालत मासूमा की असरे आशुर के बाद बाबा से मुलाकात हो रही थी, मसाइल की लिस्ट पढ़नी शुरू की होगी। बाबा मुझे पता है तेरे जाने के बाद क्या हुआ, बाबा मेरी बुढ़ियों की चादरें उतार ली गई, बाबा मेरे गुरु उतारे गए, बाबा मुझे तमाचे मारे गए, बाबा हमें शामों को वाले बाजारों में नंगे सर फिराया गया। अल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता सैयद सज्जाद ने देखा बच्ची की आवाज खामोश हो गई। जब हाथ लगाया तो मदीने को जाने वाली जिंदान में अल्लाह को प्यारी हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस एक जुमला सुन लो, मजलिस होगी। अल्लाह मजलूम करबला और इस मजलूमा बीबी के सदके में सबके गुनाह माफ करवाए। बस एक जुमला सुन लो, मरहूम फरमाते थे कि जनाबे ज़ैनब कुबरा की मज़ार का एक मुजाविर है, सैयद मुर्तज़ा उसका नाम है, उसकी 7 बच्चियां हैं। उन्होंने ख्वाब में देखा ये बीबी आई और कहा अपने बाबा से कहो बादशाह से जाके कहे दरिया का पानी मेरी कब्र के करीब आ गया है, कहीं मुझे बहा के न ले जाए। हर बच्ची ने जब ख्वाब देखा सैयद मुर्तज़ा बादशाह के पास गए, बादशाह ने आगे मौका देखा, वाक़ियन पानी करीब आ गया था। बादशाह ने हुक्म दिया कि कब्र को खोदा जाए और मैयत को दूसरी जगह पे मुंतकिल किया जाए। अब मरहूम फरमाते थे अदादारों जब कब्र खोद ली गई, मैयत सैयद ज़ादी थी। अब सवाल पैदा हुआ महरम कहाँ से लाया जाए, तो बच्ची का लाशा मुंतकिल करे, और तो कोई न था। इसी सैयद मुर्तज़ा से कहा गया तू सैयद है, औलादे रसूल है, तू ही जा इस बच्ची को उठा। अल्लाह सैयद का बयान है, जब मैं कब्र में उतरा मैंने देखा एक 3 साला बच्ची है तो मैंने कुर्ते में दफन है। 3 साला बच्ची जो मैंने कुर्ते में दफन है। और फिर सैयद मुर्तज़ा का बयान है कि मैंने देखा उस बच्ची के हाथ रस्सियों से बंधे हुए हैं। मैं कहूँगा मौला आप अपनी बैल की रस्सियाँ खोल देते, आप मौजूद थे, यकीनन जवाब देंगे। कल जब क़यामत का दिन होगा मैदान